یہ اس وقت کی بات ہے جب دنیا کی چند ایک طاقتور ترین حکومتوں میں سے ایک حکومت سلطنت روم تھی، جس کا دارالخلافہ یعنی بادشاہ وقت کی سکونت یہ شہر قسطنطنیہ تھا۔ قسطنطنیہ روم کا سب سے اہم ترین شہر تھا اور اس شہر کو اہل روم ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، اور واقعی بہت سے لوگوں نے اس شہر کے محاصرے کیے لیکن ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ بازنطینی سلطنت کی تاریخ میں قسطنطنیہ کے کم از کم 24 محاصرے ہوئے ہیں۔ ان محاصروں میں 2 مرتبہ قسطنطنیہ بیرونی افواج کے ہاتھوں فتح ہوا۔ ایک مرتبہ 1204 میں چوتھی صلیبی جنگ کے دوران یورپ کے عیسائیوں نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اور دوسری مرتبہ 1453 میں سلطان محمد فاتح کی زیر قیادت عثمانی فوج نے اسے فتح کیا۔ ناظرین، سب سے پہلی مہم اس شہر کی طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھیجی گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اس شہر کا دوسرا محاصرہ سن 674 میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح کے فوراً بعد کیا گیا۔ تیسرا محاصرہ اموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے دور میں سن 717 عیسوی میں کیا گیا، جس کی قیادت خلیفہ کے بھائی مسلمہ بن عبد الملک نے کی۔ محاصرے کے دوران ہی سلیمان بن عبد الملک وفات پا گیا اور حضرت عمر بن عبد العزیز نے تخت سنبھالا اور ان کے حکم پر شہر کا محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ اس محاصرے میں مسلمانوں کا زبردست جانی نقصان ہوا۔ اس نقصان کے بعد مسلمانوں نے اس شہر پر کوئی خاطرخواہ حملہ نہیں کیا۔ پھر تقریباً 700 سال بعد ترک عثمانیوں نے اس شہر کے 3 محاصرے کیے، جن میں پہلا محاصرہ 1396 عیسوی میں کیا گیا، جو سلطان بایزید کی قیادت میں ہوا تھا۔ تاہم تیموری حکمران امیر تیمور کی سلطنت عثمانیہ کے مشرقی حصوں پر حملے کے باعث بایزید کو یہ محاصرہ اٹھانا پڑا۔ تیمور اور بایزید کا ٹکراؤ انقرہ کے قریب ہوا، جس میں بایزید کو شکست ہوئی۔ دوسرا محاصرہ 1422 عیسوی میں عثمانی سلطان مراد ثانی نے کیا، تاہم بازنطینی شہر کا دفاع کرنے میں کامیاب رہے۔ 1453 عیسوی میں شہر کا آخری محاصرہ سلطان محمد فاتح نے کیا، جس میں مسلمانوں نے کارنامہ انجام دیتے ہوئے شہر کو فتح کر لیا۔ ناظرین، قسطنطنیہ 29 مئی 1453 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ صدیوں تک مسلم حکمرانوں کی کوشش کے باوجود دنیا کے اس عظیم الشان شہر کی فتح عثمانی سلطان محمد ثانی کے حصے میں آئی، جو فتح کے بعد سلطان محمد فاتح کہلائے۔ اس شہر کی فتح ہر مسلمان جنرل کا خواب تھی، اور اس کی بنیادی وجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے فاتح کے بارے میں بشارت تھی۔ حدیث میں فتح قسطنطنیہ کی خوشخبری یوں بیان کی گئی تھی، جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، وہ فاتح بھی باکمال ہوگا اور وہ فوج بھی کیا باکمال ہوگی۔ پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا کہ جب ترک سلطان مراد دوئم کا ہونہار بیٹا سلطان محمد 2.5 لاکھ سے زائد فوج اور بھاری توپوں کے ساتھ قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے نکلا۔ سلطان محمد فاتح نے اجلاس کے دوران اپنے درباریوں پر، جو کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا متفقہ فیصلہ کر چکے تھے، یہ واضح کر دیا کہ رومی سلطنت عثمانی تخت و تاج کے دعوے داروں کو پناہ دیتی رہی تھی۔ یہ رومی سلطنت ہی تھی جو جنگیں چھیڑنے میں پیش تھی۔ قسطنطنیہ کا محاصرہ 6 اپریل سے 29 مئی 1453 عیسوی تک کل 54 دن جاری رہا۔ رومی شہنشاہ کی مدد کے لیے ہنگری کی تیاریوں اور وینس کی بحریہ کی روانگی کی خبریں آ چکی تھیں۔ سلطان محمد فاتح نے حملے کا حکم دیا۔ عثمانی بحری بیڑے کی مداخلت روکنے کے لیے دشمن نے قسطنطنیہ کے ساحل پر باڑ لگوا دی۔ سلطان محمد نے اپنے جہازوں کو شہر کی دوسری جانب لے جانے کا حکم دیا۔ سلطان محمد کی افواج صحرا کے ذریعے، جو کہ اب تک ناقابل رسائی تصور کیا جاتا تھا، اپنے جہازوں سمیت قسطنطنیہ کے پچھلے دروازوں پر پہنچ گئیں۔
سلطان نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس مشہور شہر کو یورپی مدد سے محروم کرنے کے لیے آبنائے باسفورس پر قبضہ کر لیا اور یورپی کنارے پر ایک مضبوط قلعہ تعمیر کیا، جس میں عام سپاہیوں کے ساتھ سلطان نے اپنے ہاتھوں سے پتھر لگائے۔ اس کے بعد شہر کا گھیراؤ کر لیا گیا اور کئی روز تک مضبوط فسیلوں پر توپوں کے بھاری گولے برسائے گئے۔ بالآخر صدیوں سے قائم فسیلیں اسلامی لشکر کے سامنے ڈھیر ہو گئیں اور 29 مئی 1453 بروز جمعۃ الوداع سلطان اپنی فوج کے ساتھ فاتحانہ شان سے شہر میں داخل ہو گیا اور یوں قسطنطنیہ فتح ہو گیا۔ یونانیوں کو قسطنطنیہ واپس آنے کی اجازت دی گئی، جو فتح کے بعد ہرجانہ ادا کرنے لگے اور انہیں ایک خاص مدت کے لیے محاصل سے چھوٹ دے دی گئی۔ قسطنطنیہ کی فتح نے سلطان محمد فاتح کو راتوں رات مسلم دنیا کا مشہور ترین سلطان بنا دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک دنیا کی تاریخ میں انہیں سلطان محمد فاتح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ قسطنطنیہ کی فضائیں اذان کی آواز سے گونج اٹھی تھیں۔